السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ دنیا میں سب سے پہلا زنا کس نے کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسانی تاریخ اور مذہب کے لحاظ سے ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ مذہبی تعلیمات اور تاریخی روایات کے مطابق زنا ایک گناہ اور حرام عمل ہے جس کا ارتکاب انسانیت کی ابتدا سے ہی منع کیا گیا تھا۔ قرآن مجید، حدیث اور دیگر اسلامی کتب میں زنا کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے ایک ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے جو نہ صرف فرد کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ زنا کیا ہے؟ اسلام میں زنا ایک ایسا عمل ہے جس میں مرد اور عورت شادی کے بغیر جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور اس کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔ انسانی تاریخ اور زنا کی ابتدا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھے۔ ان کے تمام بچے آپس میں بہن بھائی تھے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو بڑھانے کے لیے ایک خاص حکم دیا تھا کہ ہر حمل میں پیدا ہونے والے جڑواں بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دوسرے حمل کے جڑواں بچوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس طرح نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ تاہم جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور زنا کو حرام قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنے تعلقات قائم کریں اور زنا سے بچیں۔ زنا کا سب سے پہلا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے زنا کے واقعے کے بارے میں واضح تفصیلات موجود نہیں ہیں، تاہم کچھ اسلامی روایات کے مطابق زنا کا آغاز شیطان کے بہکاوے کے تحت ہوا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس کا مقصد انسان کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے بہکایا، جیسے گانے بجانے، بے حیائی اور فحاشی کی طرف میل کرنا۔ ان بہکاووں کے نتیجے میں انسانوں میں فحاشی اور زنا کا عمل شروع ہوا۔ زنا کے اسباب۔ دنیا میں زنا کے عمل کی ابتدا کے پیچھے چند اہم اسباب ہیں۔ نمبر 1، شیطانی وسوسے۔ شیطان انسان کو گناہوں کی طرف میل کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف راستے نکالتا ہے۔ نمبر 2، نفس کی خواہشات۔ انسان کا نفس اسے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، معاشرتی بے حیائی۔ جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ دینی احکامات کو
نظر انداز کریں تو زنا جیسے گناہ کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اخلاقی تربیت کی کمی۔ اگر والدین اور معاشرہ بچوں کو دینی اور اخلاقی تربیت نہ دے تو وہ غلط راستے پر چل سکتے ہیں۔ اسلام میں زنا کو ایک سنگین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے نتائج فرد اور معاشرے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاقی زوال۔ زنا انسان کے کردار کو خراب کرتا ہے اور اسے بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، خاندانی نظام کی تباہی۔ زنا خاندانی نظام کو برباد کرتا ہے اور بچوں کی پرورش پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 3، معاشرتی مسائل۔ زنا کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی، جرائم اور بیماریوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسلام نے زنا سے بچنے کے لیے واضح ہدایات دی ہیں۔ نکاح کا فروغ۔ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ زنا سے بچ سکیں۔ مرد اور عورت دونوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بے حیائی سے بچا جا سکے۔ گناہ کی طرف میل کرنے والے دوستوں اور ماحول سے دور رہنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے انسان زنا جیسے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ فحاشی پھیلانے والے مواد سے اجتناب کرنا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ زنا کی سزا۔ اسلامی شریعت میں زنا کی سزا انتہائی سخت ہے تاکہ معاشرے کو اس گناہ سے پاک رکھا جائے۔ شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری کی سزا مقرر کی گئی ہے، جبکہ غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ان پر کوئی نرمی نہ کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا میں سب سے پہلے زنا کس نے کیا، اس کے بارے میں تفصیلات اہم ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ زنا کا آغاز شیطان کے بہکاوے سے ہوا۔ اسلام نے زنا کو ایک سنگین گناہ قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے واضح ہدایات دی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم زنا سے بچنے کے لیے اپنی زندگیوں میں تقوی اور دینداری کو فروغ دیں، تاکہ نہ صرف ہم خود اس گناہ سے محفوظ رہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی اس لعنت سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زنا جیسے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں ہم سب کی جائز دلی خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔